بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن کے سر پر ایسا ہتھوڑا مارا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سارے کے سارے حساب اب چکتا کرنے پڑیں گے اور سارے کے سارے حساب اب دینے پڑیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے اور اس میں تمام لوگوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ گوہر علی خان ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں جو توہین عدالت کی کارروائی کے لیے استدعا کی گئی ہے، سب سے پہلے نمبر پر سیکرٹری داخلہ آفتاب اکبر دورانی، سیکرٹری داخلہ، ان کے خلاف یہ درخواست ہے۔ دوسرے نمبر پر عمر حمید خان جو سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ اس کو ان کا فریق بنایا گیا ہے، ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ہے۔ تیسرے نمبر پر ندیم اسلم چودھری ہیں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا۔ چوتھے نمبر پر زاہد اختر زمان چیف سیکرٹری پنجاب، ان کو فریق بنایا گیا ہے۔ محمد فخر عالم عرفان چیف سیکرٹری سندھ ہیں اور شکیل قادر خان چیف سیکرٹری بلوچستان، ان چار چیف سیکرٹری کو فریق بنایا گیا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر عثمان انور آئی جی پنجاب، عبدالخلیق شیخ آئی جی پولیس بلوچستان، اختر عنایت آئی جی پولیس کے پی کے پشاور اور رفت مختار آئی جی پولیس سندھ، یہ ان کو فریق بنایا گیا ہے اور ان تمام لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس پوری درخواست میں نہ صرف توہین عدالت کی استدعا کی ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کنٹمپٹ پٹیشن انڈر آرٹیکل 204 آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 read with section 3(4) of the contempt of court ordinance 2003 for initiation contempt proceedings and directing the respondents to implement the order of this court dated 22 دسمبر 2023 کہ آپ کا جو 22 دسمبر 2023 کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کروایا جائے اور اس کی استدعا ہے کہ ہر صورت اس پر عمل درآمد کروائی جائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے عدالت کے سامنے جو تفصیلات رکھی ہیں، انہوں نے کہا کہ دیٹ دی پٹیشنرز آر بینگ illegally dragged into litigation and their grievances have not been redressed for a long time کہ پاکستان تحریک انصاف کو کے لوگوں کو مختلف کیسز میں انوالو کیا گیا اور ان کا جو انصاف کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی آج تک ان کو انصاف نہیں مل سکا۔ The conduct of the respondents is contemptuous and as such requires indulgence of the court by awarding appropriate punishment to the respondents along with execution orders کہ جناب سے گزارش ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ بیسیکلی طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو تھا، منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ، یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے فیصلہ دیا تھا، تو اس سے متعلق پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کی کہ آپ کا جو 22 دسمبر کا فیصلہ تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، کوئی فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی۔ That the actions of the respondents are apparent activity of serious contempt of this court for which they are liable to be dealt with under criminal proceedings کہ ضروری ہے کہ کرمنل پروسیڈنگز شروع کی جائیں، فوجداری کارروائی شروع کی جائے ان تمام لوگوں کے خلاف جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کر رہے اور پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے۔ That it is most pertinent to mention here that mere fact that کہ ہم صرف آپ کو جو حقائق بیان کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں، petitioner has to constantly knock on the doors of the courts کہ ہم جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ مستقل عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے and to attain justice انصاف لینے کے لیے fairness and a level playing field کہ ہم فیئرنیس اور لیول پلینگ فیلڈ لینے کے لیے عدالتوں کے دروازے مستقل کھڑکا رہے ہیں، ہم نوک کر رہے ہیں لیکن کوئی اس کھٹکھٹانے کی ہمیں رسپانس نہیں دیا جا رہا۔ فار دی الیکشن از مور دین سفیشینٹ ایویڈنس دیٹ رسپونڈ نمبر 2 ہیز میزریبلی فیلڈ ٹو ڈو اٹس جاب ہمارا بار بار عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانا اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے فری فیئر انتخابات کروانے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے۔ The petitioners feels no joy in filing daily petitions for the redressal of their grievance ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ ہم آئے روز آپ کے سامنے درخواستیں لے کر آتے ہیں اور ہم اپنے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو التجا کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ But the conduct of the election commission and the respondents is jeopardizing the most important aspect of democracy لیکن جو الیکشن کمیشن اور باقی رسپونڈنٹس کا رویہ ہے وہ جمہوریت کو تباہ کرنے والا ہے اور جو فری فیئر الیکشنز کے لیے
ان کی نیک نیتی نظر ہی نہیں آ رہی، ان کا رویہ نظر ہی نہیں آ رہا. That the respondents have failed to perform their basic functions and consequently it has jeopardized the entire system of the country. کہ جی جو جتنے رسپونڈنٹس ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے اور وہ جو پاکستان کا جمہوری نظام ہے اس کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. دی امپورٹنس آف فری فیئر الیکشنز واز آلسو پوائنٹڈ آؤٹ ان دا آرڈر ڈیٹڈ 22/12/2023 کہ آپ کا جو 22/12 کا فیصلہ تھا اس میں بھی آپ نے فری فیئر اور صاف شفاف انتخابات کے لیے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. آپ نے کہا تھا لیٹ دس ایکسرسائز ٹو کمپلیٹڈ بائی الیکشن کمیشن پرومپٹلی وداؤٹ ڈسٹربنگ دی timeline given in the election program because voters must have faith in the electoral process for our democracy to succeed. ہماری جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو ووٹرز ہیں ان کو اس انتخابی نظام اور انتخابی سسٹم اور پروسیس پر اعتماد بھی ہونا چاہیے. یہ آپ نے کہا تھا لیکن آج بدقسمتی سے جس طریقے سے یہ ڈیل کر رہے ہیں کوئی اعتماد نہیں ہے پورے کے پورے نظام پر. It is therefore prayed that this petition may kindly be accepted and that کہ جی یہ درخواست ہماری قبول کی جائے. اب پاکستان تحریک انصاف نے 8 استدعائیں کی ہیں اس پٹیشن میں اور وہ بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں 8 کی 8 استدعائیں. پہلے نمبر پر دی کنٹمپٹ پروسیڈنگز میں کائنڈلی بی انیشیٹڈ اگینسٹ دی رسپونڈنٹس فار نان کمپلائنس آف دی آرڈر آف دس کورٹ ڈیٹڈ 22/12/2023 کہ 22/12/2023 کے آرڈر پر عمل درآمد نہ کرنے پر تمام رسپونڈنٹس، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری الیکشن کمیشن، آئی جیز، چیف سیکرٹریز، ان سب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے اور ان کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کی جائے. دی رسپونڈنٹس دوسرے نمبر پر دی رسپونڈنٹس بی کائنڈلی ایشوڈ نوٹس اینڈ ٹرائڈ پنش انڈر دی لاز آف کنٹمپٹ. ان کو شوکاز نوٹس دیے جائیں اور جو توہین عدالت کا قانون ہے اس کے انڈر ان کو سزا دی جائے. تیسرے نمبر پر دی رسپونڈنٹس میں کائنڈلی بی ڈائریکٹڈ ٹو کمپلائی ود دی آرڈر آف دس کورٹ ڈیٹڈ 22/12/2023 کے رسپونڈنٹس کو یہ ڈائریکشن دی جائے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو 22/12 کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کریں. ان کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 47/2023 میں جو فیصلہ دیا گیا تو اس پر عمل درآمد کریں. اینڈ میک اپروپریٹ آرڈرز فار دی ریڈریسل آف دی پٹیشنرز گریوینس. جو ہمارا گریوینس ہے اس کے ریڈریسل کے لیے آپ اپروپریٹ ڈائریکشنز دیں، احکامات جاری کریں. سپریم کورٹ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ذمہ داری نبھائیں. آگے دی رسپونڈ نمبر 2 جو الیکشن کمیشن ہے، سیکرٹری الیکشن کمیشن میں کائنڈلی بی ڈائریکٹڈ ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ دی کلپریٹس کہ جو بھی اس میں ذمہ داران ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی راہ میں رکاوٹیں کھڑے کرنے والے، صاف شفاف انتخابات کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرنے والے، وہ جو کلپریٹس ہیں ان کے خلاف الیکشن کمیشن کو کہیں کہ وہ سیکشن 55، 184، 186، 187 اور 188 الیکشن ایکٹ کا اس کے تحت کارروائی کریں اور ان تمام ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے. 5ویں نمبر پر جو استدعا کی گئی نیسیسری ڈائریکشنز اینڈ اپروپریٹ آرڈرز میں کائنڈلی بی پاس دیٹ دی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کہ اس میں ضروری ہدایات جاری کی جائیں اور احکامات جاری کیے جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، ورکرز ہیں اور لیڈرز ہیں may not be arrested and they may not be allowed and they may be allowed to participate in the election process کہ نہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو انتخابی پروسیس میں بھرپور حصہ لینے کا حق دیا جائے، ان کو ان کا رائٹ دیا جائے. اینڈ their proposers and seconders may not be harassed in any manner whatsoever اور جو ان کے تائید کنندہ یا تجویز کنندہ ہیں ان کو کسی بھی صورت میں ہراساں نہ کیا جائے اور ان کو ڈرایا دھمکایا نہ جائے. 6 نمبر پر ٹو پاس اپروپریٹ آرڈرز ٹو انشور دیٹ دی پی ٹی آئی اینڈ اٹس کینڈیڈیٹس آر گرانٹڈ دی نیسیسری پرمیشنز to conduct rallies and gatherings to campaign for the general elections and that no impediment or hurdles are created in the petitioners الیکشن کمپین کہ جی آپ ڈائریکشن دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی مہم چلانے کے لیے ریلیز جلسے جلوس کرنے کی اجازت دی جائے اور کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے، کسی طرح کا کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے، کسی طرح کی کوئی ہراسمنٹ نہ ہو اور ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کو فری فیئر الیکشن کے لیے انتخابی مہم چلانے کی اجازت دی جائے. آگے 7ویں نمبر پر سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی کہ ٹو پاس اپروپریٹ آرڈرز ٹو انشور دیٹ دی اپوائنٹڈ آر اوز اینڈ ڈی آر اوز جن کے بارے میں صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب لکھ چکا ہے کہ آر اوز ڈی آر اوز بھی ملوث ہے، ان کو ڈائریکشن کے لیے استدعا کی ہے کہ آپ مہربانی کر کے آر اوز اور ڈی آر اوز جن کو اپوائنٹ کیا گیا ہے انہیں کہا جائے کہ وہ نیوٹرل مینر سے کام کریں، وہ نیوٹرل رہیں، وہ جانبداری نہ کریں. ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. اینڈ ڈو ناٹ سبجیکٹ دی پی ٹی آئی اینڈ اٹس کینڈیڈیٹس ٹو اینی انلافل اور ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں ان کو کسی صورت بھی غیر قانونی یا جو ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ ہے وہ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ ایسا بدسلوکی نہ کی جائے، ان کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق سلوک کیا جائے. اور 8ویں نمبر پر
to pass appropriate orders to ensure that the PTI and its candidates get fair and equitable airtime to on electronic media, کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس اور لیڈرز ہیں ان کو میڈیا پر بھی جو ایئر ٹائم ہے وہ مساوی دیا جائے جو باقی سیاسی جماعتوں کو دیا جاتا ہے، ایز ویل ایز کوریج ان پرنٹ میڈیا، اور پرنٹ میڈیا میں جو کوریج ہے وہ بھی مساوی دی جائے کوریج پاکستان تحریک انصاف کو، تاکہ وہ اپنے انتخابی مہم بھرپور طریقے سے چلا سکیں in the lead up to the general elections, and that the PTI and its candidates are not subjected to any discriminatory treatment. اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ اس معاملے میں بھی کوئی بھی بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے. And to pass any other appropriate order to ensure that the general elections scheduled for 8 February 2024 are conducted in a just, honest, free and fair manner as mandated by the Constitution, whereby all candidates are granted equal opportunities to contest the election. اور فردر یہ ہے کہ آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ایسی کوئی ڈائریکشنز دیں جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو فیئر فری الیکشن کے لیے جو 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، نہ صرف وہ انتخابات ہوں بلکہ صاف شفاف ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. محمد شعیب شاہین ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں درخواست گزار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، وہ درخواست گزار ہیں. اس میں سیکرٹری داخلہ کو، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو، تمام چیف سیکرٹریز کو اور تمام آئی جیز کو فریق بنایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ نہ صرف ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر کے ان کو سزا دی جائے، بلکہ ان کو حکم دیا جائے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دیں. ہمیں جلد سے جلوس اور انتخابی مہم کی اجازت دی جائے، میڈیا کوریج ہمیں دی جائے، اور ہمارے لوگوں کو غیر قانونی طور پر ہراساں نہ کیا جائے، گرفتار نہ کیا جائے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ امید ہے کہ آج شام کو یا کل دن میں اس پر سماعت ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ آج ہی اس کے اوپر سماعت ہو جائے یا کل ہو سکتی ہے. جو بھی تفصیلات ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.